بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج روزے کے تعلق سے سنیں۔ پہلے ایک چھوٹی سی حدیث ہے۔ رمضان کے بابرکت ہونے کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کا روزہ بلا شرعی عذر کے چھوڑ دے تو اگر پوری زندگی بھی اس کے بدلے روزہ رکھتا رہے گا تو بھی اس ایک روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، مشکات کی حدیث ہے، جو شخص رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر کسی عذر اور بیماری کے چھوڑ دے تو زمانہ بھر کا روزہ رکھنا بھی اس کی تلافی نہیں کر سکتا، اگرچہ وہ روزہ رکھتا رہے۔ اس حدیث سے واضح ہوا کہ رمضان مبارک کا ایک لمحہ اس قدر قیمتی اور انمول ہے کہ اس کی تلافی پوری زندگی کی عبادت سے بھی نہیں ہو سکتی۔ اس کے باوجود جو شخص ماہ مبارک کے روزے سے محروم رہے، اس سے بڑا محروم اور کون ہو سکتا ہے۔ کئی لوگوں نے درخواست کی تھی کہ مستورات کے تعلق سے بھی کچھ مسائل بیان کیے جائے۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں مستورات کے تعلق سے کچھ مسائل آ رہے ہیں، توجہ فرمائیں۔ روزے کی حالت میں پیریڈ روکنے اور حیض روکنے کی دوائی لینا۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی عورت پیریڈ روکنے کی دوائی لیتی ہے اور اسے روزہ رکھتی ہے تو گنجائش ہے، روزہ رکھ سکتی ہے، روزے میں کوئی حرج نہیں آئے گا، لیکن طبی اعتبار سے ڈاکٹر سے صلاح کر لے کہ کہیں وہ دوائی لینا اس کی صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ اسی طریقے سے اگر روزے کی حالت میں کھانا چکھنے سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی عورت کا شوہر بدمزاج ہے، مار پیٹ کرتا ہے تو ایسی حالت میں عورت کا بلا کراہت کھانا چکھنا جائز ہے، لیکن پھر بھی اگر کھانے کا کچھ بھی چیز حلق سے نیچے اتر گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت حاملہ ہے، ڈاکٹر نے اس کو روزہ رکھنے سے منع کیا ہے یا روزہ رکھ لیا، پھر حمل کی وجہ سے زیادہ کمزوری آ رہی ہے تو دونوں صورتوں میں روزہ چھوڑ دے، بعد میں اپنی قضا کر لے۔ اسی طریقے سے روزہ رکھ کر کسی عورت کے چھوٹا بچہ ہے، دودھ پلاتی ہے تو روزہ نہ رکھ کر کے بعد میں قضا کر لے، لیکن اگر روزہ رکھ لی ہے تو روزہ رکھنے کی حالت میں اپنے چھوٹے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت روزہ رکھنے سے پہلے پیریڈ آ گیا، حیض والی ہو گئی، یا جو روزہ کے درمیان میں حیض آ گیا تو دونوں صورتوں میں افطار کرنا اس کے لیے جائز ہے، لیکن پھر بھی پورے دن روزے دار کی طرح رہے اور بعد میں اس کی قضا کر لے۔ روزے کی حالت میں عورت کا اپنی شرمگاہ میں کوئی دوائی رکھنا، کوئی عورت کسی تکلیف کی وجہ سے اپنی شرمگاہ میں دوائی رکھتی ہے یا کوئی لیکوڈ چیز رکھتی ہے تو اسے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے حاملہ عورت کے حمل کو چیک کرنے کے لیے نرس کے ذریعے سے اس کے شرمگاہ کے اندر ہاتھ دے کر کے یا کسی آلات کے ذریعے سے چیک کیا جاتا ہے۔ اگر اس ہاتھ کے اوپر یا اس آلات کے اوپر کوئی لیکوڈ چیز ہے یا دوائی ہے، پھر وہ اس کے شرمگاہ میں داخل کیا جا رہا ہے تو اسے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر خالی سوکھا ہے، کوئی دوائی یا کوئی لیکوڈ چیز نہیں ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کسی عورت کا شوہر زبردستی اسے جمع کر لے تو اس سے بھی عورت کا روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ اسی طریقے سے عورت اور مرد کا شرمگاہ کا آپس میں ملنا چاہے انزال نہ ہو پھر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے دار عورت کا چھوٹے بچے کو کھانا چبا کر کھلانا مکروہ ہے، لیکن سخت ضرورت اور مجبوری ہے، یعنی کوئی دوسرا نہیں ہے، بچے کو بھوک لگ رہی ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، حلق سے نیچے نہ اترے۔ روزے کی حالت میں کسی عورت کا شوہر اس سے بوس و کنار کرتا ہے اور اس سے کوئی چیز اگر اس کا لعاب وغیرہ شوہر کا اس کے حلق سے نیچے اتر جائے گا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ صرف بوس و کنار کر رہا ہے اور کوئی چیز ایسے نہیں ہو رہی ہے، حلق سے نیچے نہیں اتر رہی ہے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں میک اپ کرنا جائز ہے۔ روزے کی حالت میں عورت میک اپ کر سکتی ہے، لیکن لپسٹک نہ لگائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کیونکہ عام طور پر لپسٹک پھیلتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ زبان پہ لگ کر کے وہ حلق سے نیچے اتر جائے اور اس سے روزہ ٹوٹ جائے، اس لیے میک اپ کر سکتی ہے لیکن لپسٹک لگانے سے احتراز کرے۔ یہ چند مسائل تھے عورتوں کے تعلق سے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اور نہیں ٹوٹتا ہے۔ سارے حضرات توجہ سے سماعت فرمائیں، آگے بھی انشاءاللہ جلد سے جلد تراویح کے تعلق سے اور رمضان کے کفارہ اور قضا کے تعلق سے بھی مسائل آنے والے ہیں آپ کی خدمت میں۔